للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، آج 9 ربیع الاول ہے. ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت. یہ 12 ربیع الاول جو عوام میں مشہور ہو گیا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت نہیں. یوم ولادت 9 ربیع الاول ہے اور یوم وفات 12 ربیع الاول متفق ہے. تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول ہے. لیکن پیدائش میں، ولادت میں بہت اختلاف ہے. یہ اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ عرب میں اس وقت تاریخ لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا. اس لیے جس کو جو تحقیق ہوا وہ اس نے بیان کر دیا. لیکن سب سے محقق اور سب سے مستند جو روایت ہے وہ 9 ربیع الاول جو آج تاریخ ہے. تو اسی مناسبت سے میں نے آیت شریفہ پڑھی. اللہ رب العزت اپنا احسان مسلمانوں کو گنوا رہا ہے، جتلا رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجا جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور علم و حکمت سکھاتا ہے. علم کی بات سکھاتا ہے، حکمت کی بات سکھاتا ہے، علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. ہوا پہلوے آمنہ سے ہویدا، ہوا پہلوے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نبی دے مسیحا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے اللہ میرے بعد ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، علم و حکمت ان کو سکھائے. اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے خبر دی. یوں تو تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک نے اپنی امت کو بتایا اور آگاہ کیا، متنبہ کیا کہ آخری نبی دنیا میں آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. اور ہماری تمام انبیاء کی نبوتوں اور رسالتوں کا تکملہ اور تتمہ اسی پر ہوگا. ہماری رسالتوں اور نبوتوں کو تمام کرنے والا، تکمیل تک پہنچانے والا آخری رسول آئے گا. اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اپنے حواریین سے، اپنے امتیوں سے کہا کہ میرے بعد وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ
اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ صاف طور سے نام بھی بیان فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں تمہیں ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو تورات کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ کس طرح سے دنیا میں تشریف لائے، عجیب خلقت ہے، عجیب طریقہ پیدائش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام کائنات سے پہلے پروردگار عالم نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا۔ تمام لوگ سنتے رہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا فرمائی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نور کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی میں ودیعت کیا، ان کے بعد شیش علیہ السلام، ان کے بعد نوح ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، چلتے چلتے یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت عبداللہ تک آ پہنچا۔ حضرت عبداللہ کو مکے کی جتنی خوبرو اور خوبصورت لڑکیاں دیکھتی تو یہ آرزو کرتی، تمنا کرتی کہ عبداللہ کا نکاح مجھ سے ہو جائے، عبداللہ میرے شوہر بن جائیں، عبداللہ میرے خاوند بن جائیں، کیونکہ ان کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا تھا۔ جب حضرت آمنہ علیہ السلام سے ان کی شادی ہو گئی تو وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے بطن میں جا پہنچا۔ اب جو عورتیں دیکھتی ہیں وہ بات ان کو نظر نہیں آتی، جس نور پر وہ فدا تھی وہ نور نکل چکا تھا۔ حضرت آمنہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں آیا، عام طور سے عورتیں بوجھل ہو جاتی ہیں، ثقل محسوس کرتی ہیں، بوجھ محسوس کرتی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی مجھے کسی قسم کا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، 9 مہینے تک مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، کوئی گرانی محسوس نہیں ہوئی، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ میں تھوکتی تھی تو خوشبو آتی تھی، میں کہیں بیٹھتی تھی تو وہ جگہ معطر ہو جاتی تھی۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عبد المطلب کی زوجہ محترمہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کے پاس محلے کی کچھ عورتیں آ کر کہنے لگی کہ تمہاری بیٹے کی بیوہ جو ہے عبداللہ کی آمنہ اتنی تیز خوشبو لگاتی ہیں کہ ہمارے پڑوس کے تمام مکان اس سے معطر ہو رہے ہیں۔ ارے بیوہ ہو کر خوشبو لگاتی ہے، شرم نہیں آتی؟ ذرا سمجھاؤ تو صحیح۔ عبد المطلب سے کہا گیا، عبد المطلب نے فرمایا کہ میں تو بہو سے کیا کہوں، تم یہ کہہ کر دیکھیں۔ تو حضرت فاطمہ کی، ہاں آپ کی دادی کا نام بھی حضرت فاطمہ ہے، حضرت فاطمہ بی بی آمنہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی ہے بہو، محلے کی عورتیں شکایت کر رہی ہیں کہ تو تیز خوشبو لگا رہی ہے جبکہ بیوہ پر خوشبو لگانا ممنوع ہے، تو خوشبو کیوں لگاتی ہے، تیرے پاس یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ کہنے لگی اماں جان آپ کو تو معلوم ہے میں کوئی باہر نہیں نکلتی، میرے پاس کوئی آتا جاتا بھی نہیں، میں خوشبو کس سے منگاؤں، میں نے تو پہلے سے آج تک کبھی خوشبو لگائی نہیں ہے۔ یہ عورتیں بیکار کہہ رہی میں نے تو خوشبو لگائی نہیں ہے، تو میرے بچے کی برکت ہے، جو میرے شکم میں بچہ ہے یہ اس کی برکت ہے، اگر میں تھوکتی ہوں تو خوشبو آتی ہے، کہیں بیٹھ جاتی ہوں تو وہ جگہ معطر ہو جاتی ہے، جہاں کو چلتی ہوں وہ جگہ معطر ہو جاتی ہے۔ مطمئن ہو گئی ساس ہوئی اور عورتوں کو بھی سمجھا دیا کہ میری بہو کوئی خوشبو نہیں لگاتی۔ اب 9 مہینے ہو گئے آپ کی والدہ کے حمل کو، اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔
جتنا ماں کے پیٹ سے باہر آ رہے ہیں اتنا ہی انوار ساتھ ساتھ باہر آ رہے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچے کے ساتھ بہت ساری گندگی اور غلاظت عورت کے اندر سے نکلتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں، کوئی گندگی نہیں، کوئی غلاظت نہیں، کوئی خون نہیں، بالکل صاف ستھرے نہائے دھوئے۔ ہر بچے کی نال کاٹنی پڑتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نال بھی کٹی ہوئی ہے۔ ہر بچے کی ختنہ کرنی پڑتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم با ختنہ دنیا میں تشریف لائے اور نہائے ہوئے دنیا میں تشریف لائے، اور کمرہ معطر ہو گیا جب دنیا میں تشریف لائے۔ شفا بنت اسد جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، وہ دائی کے فرائض انجام دے رہی ہیں، ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، آنکھیں چنیا جاتی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کمرہ اس قدر روشن کیوں ہو گیا؟ کیا دیکھتی ہیں، حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہوئے 15 منٹ نہیں گزرے کہ آپ نے زوردار کروٹ لی، کروٹ لے کر ایک ہاتھ ادھر کیا اور سجدہ رو ہو گئے، سجدے میں سر رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 منٹ کی جی نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ عورت ماں بھی مبہوت اور دایا بھی مبہوت اور حیران شجدر پریشان، یہ کیا معاملہ، یہ کیسا بچہ ہے جو 15 منٹ کے ہوا ہے، ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے اور یہ سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ اور آپ نے سجدہ بھی چھوٹا موٹا نہیں کیا، کافی طویل سجدہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ سیدھے ہو کر لیٹ گئے۔ پھر کیا دیکھتی ہیں دونوں کی دونوں کہ چھت پھٹتی ہے، جس چھت کے نیچے آپ تھے وہ چھت کھلتی ہے اور اس میں سے بہت سارا نور آتا ہے، جس سے وہ کمرہ معطر ہو جاتا ہے اور منور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آواز آتی ہے کہ ان کو سیر کرا دو، پوری دنیا کی مشرق و مغرب ہر صنف کی سیر کرا دو، ساری دنیا کو بتا دو کہ کفر کو مٹانے والا اور اسلام کو پھیلانے والا، نور کو پھیلانے والا، اللہ کی وحدانیت کو پھیلانے والا دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس کے بعد آواز آئی کہ ان کو آدم علیہ السلام کی نبوت، نوح علیہ السلام کی شجاعت، ایوب علیہ السلام کا صبر اور عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت ادا کر دو۔ تمام انبیاء کے اندر جو جو کمالات تھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھا گھنٹے کے اندر وہ سارے کے سارے کمالات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اندر ودیعت کر دیے گئے، ڈال دیے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مکے کے بتکدے میں 360 کعبے کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے، سارے کے سارے اوندھے منہ گر گئے۔ جو پجاری لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کیا معاملہ ہے، آج مکے میں غیر معمولی واقعہ کیا پیش آیا ہے کہ بت خود بخود گر رہا ہے۔ عبد المطلب آ کر فرمانے لگے میرے یہاں پوتا ہوا ہے، میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کے یہاں خوشخبری آئی ہے، بیٹا آیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے تو پہلے ہی اندازہ تھا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ مجھے وہ خواب میں بہت ساری چیزیں نظر آ رہی تھی، میری بہو کو بھی بہت ساری چیزیں نظر آ رہی تھی، تو وہ ہم نے مشاہدہ کر لیا کہ یہ بت خود بخود سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ ایران کا آتش کدہ جو صدیوں سے روشن تھا نہیں بجھایا گیا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے وہ آتش کدہ خود بخود بجھ گیا، بغیر کسی پانی کے بجھ گیا، اور 14 کنگریں اس کے محل کے گر گئے آپ کی پیدائش پر۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کتنے لاڈ سے اپنے محبوب کو دنیا میں پیدا فرمایا اور کتنے لاڈ سے کیسے کیسے القاب سے آپ کو نوازا۔ کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا
ایھا المدثر، کہیں یاسین فرمایا، کہیں طٰہٰ فرمایا، کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ ہے ہمارے نبی۔ ہاں، ایک بات کا آپ نے اندازہ لگایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد 15 منٹ کے بعد آپ نے کیا کام کیا؟ کیا تعلیم دی کہ میں دنیا میں نماز قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ 15 منٹ کے جان میں جن کی عمر ابھی 15 منٹ صرف ہے، وہ سجدہ کر رہے ہیں اور طویل سجدہ کر رہے ہیں۔ زمانے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو سجدہ کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، جو سجدہ نہیں کرے گا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ تو آپ نے پیدا ہوتے ہی یہ سبق دیا کہ جو بندہ اللہ کا سجدہ نہیں کرتا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، وہ بندہ کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو لقب اللہ رب العزت نے عنایت کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العالمین ہے اور اس کا نبی رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تمام عالمین کا رب ہے، اس کا رسول تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اور کیسی رحمت ہے کہ آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، رحمت پہلے آ گئی۔ کیسی رحمت آئی کہ انسان، حیوان، جنات ہر ایک اس سے مستفید ہوا، ہر ایک اس سے بہرمند ہوا۔ اصل میں یہ مضمون جمعے کے خطبے کے لیے ٹائم ناتمام رہتا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے آتے ہی تعلیم دی نماز کی، آپ نے آتے ہی تعلیم دی سجدہ کرنے کی۔ اب ہم کو لازم ہے کہ ہمارے نبی کی جس چیز میں خوشی ہے ہم وہ کام کریں۔ ہمیں توفیق نہیں ہوتی سجدہ کرنے کی اور ہم کہتے ہیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، ہم رسول اللہ کے شہدائی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو میرے محبوب کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ کی محبت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مبنی ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، آپ کی اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ کی محبت بھول جاؤ۔ اس لیے ضروری ہوا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا اور ایسے نبی کا امتی بنایا جس کے امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے فرمائشیں کی، اللہ نے بے مانگے بے طلب کیے ہم کے اس میں پیدا فرما دیا۔ اس کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فدائی، سچا عاشق، سچا شہدائی ثابت کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔